नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में अपने हक के लिए असातिजा का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। और वादी में डिसेबल बच्चों के लिए खास म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद। कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर के स्कूल कॉलेज एक तवील मुद्दत तक बंद रहे। गिलगित बल्तिस्तान में भी स्कूल तकरीबन 1.5 साल बाद खुले। अब ऐसे नाजुक वक्त में वालिदैन, असातिज़ा और स्कूल तीनों का किरदार बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इनके गाइडेंस में तुलबा ज़हनी तौर पर हर मुश्किल पार करने की कोशिश करता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जहां तालीम की हालत पहले ही काबिल-ए-ज़ार है, वहां हालात इसके बरक्स हैं। यहाँ स्कूल तो खुले हैं, लेकिन असातिज़ा सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं। उन्हें ऐसे मुजाहरे करने के लिए मजबूर किया है यहाँ की हुकूमत और स्कूल इंतजामिया ने। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। इसे तालीम के लिहाज से बदतरीन दिन कहा जाएगा, जब असातिज़ा स्कूलों में पढ़ाने की बजाय धरने पर बैठे हैं। असातिज़ा जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की हैं, अगर क्लास छोड़कर सड़कों पर ना उतरें तो भला और क्या करें। इतने बरसों में ना तो इनका प्रमोशन हुआ और ना ही पे स्केल बढ़ सका। बरसों से ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही हैं। कुछ वक्त कबल असातिज़ा को मुस्तकिल करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, लेकिन जो इसके अहल थे वो आज भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जबकि सिफारिशी कैंडिडेट मुस्तकिल हो गए। ऐसे में बहुत सी असातिज़ा वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज पर बैठी हैं और खुदकुशी की धमकी दे रही हैं। एजुकेशन वाले मनमानी करके अपने सारे रिश्तेदारों को जो घर में बैठ के तनख्वाह खा रहे थे, उनको जो जाली हाजिरियां करवा के ना उनकी चेकिंग करवा के इन्होंने पक्का किया है। यही गद्दार लोग हैं और अभी हम इसी दरवाजे के पास ही हम मरेंगे। कोई मुझे बता दे, मेरे साथ मुकाबला करे आए, जेल ले जाए, जहाँ ले जाना है ले जाए। आज मैंने किसी को भी माफ नहीं कर रहा है। मैं खुदकुशी करूंगी, मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है। हमारी ताकत जो है ना हजारों से बढ़ के है। हम किसी को मार भी सकते हैं, हम मर भी सकते हैं। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। ये कैसी बदनसीबी है कि जब मुस्तकिल करने की बारी आई तो जो असातिज़ा 25 बरसों से अपनी खिदमत अंजाम दे रही थीं, उनकी जगह 5 साल से नौकरी करने वालों को मुस्तकिल कर दिया गया। भले ही ये बात चौंकाने वाली हो, लेकिन है 100% सच। हैरानकुन बात तो ये है कि यहाँ ना तो सर्विस स्ट्रक्चर है और ना ही सीनियरिटी का कोई निज़ाम। इन असातिज़ा के एहतजाज से बदहाल शोबाए तालीम का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। आज हम अपनी इंतजा लेके इधर आए हैं तो ये लोग कह रहे हैं ठीक जाए। हम कहाँ जाएंगे? 25 साल हमने सर्विस की है। मेरे स्कूल में ये 2 साल का टीचर आके इन होके जाली हाजिरियां लेके वो रेगुलर होके जाता है और मैं हूँ इधर। और मेरे पास 200 बच्चे थे, गवर्नमेंट के टीचर आ गए। इन होके अभी कहते हैं आपका कुछ हक नहीं है, ये बिल्डिंग गवर्नमेंट की है, आप निकल जाओ। कहाँ जाऊंगी मैं? गिलगित बल्तिस्तान में ये तल्ख हकीकत है कि यहाँ कभी तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब तो इसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। हैरानकुन बात यह है कि तालीमी महकमे के निशाने पर खास तौर से खवातीन असातिज़ा हैं। इन्होंने हुकूमत से कई बार बात करनी चाहिए, लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद भी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो मजबूरन असातिज़ा को हड़ताल पर जाना पड़ा। ये कभी वज़ीर आला के घर के बाहर एहतजाज पर बैठने पर मजबूर हैं, तो कभी तालीमी महकमे के दफ्तर के बाहर। मैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के जो बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर है, वज़ीर आला साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब है और हमारे जितने भी हमारे जिम्मेदारान हैं, मैं इसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार फिर अपने माओं को, बहनों को रोड पे लाने के लिए मजबूर किया है। हमारी ये जो मुज़ाकरात है, जो हमारी जो अपॉइंटमेंट रुकी हुई है,
اب جلد سے جلد ہمارے کام کو حل کرے، ہمیں مجبور نہ کرے روڈ پہ لانے کے لیے، کوئی ایسے اقدام اٹھانے پہ مجبور نہ کرے جہاں پہ ہماری جو بے بس ٹیچر ہے خودکشیاں پہ اتریں گے، جان دینے پہ اتریں گے۔ قریب 310 اساتذہ کو مستقل کیا جانا ہے اور وہ لوگ اس مانگ کو لے کر اسلام آباد تک بھی جا چکی ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ویسے اس ہڑتال کی وجہ سے حکمرانوں کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے صرف اساتذہ اور طالب علموں کو۔ حالانکہ اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ جان بوجھ کر موقع کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ مجبور ہو کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی متبادل بچا ہی نہیں ہے۔ ایجوکیشن میں پوسٹ آئے ہمارے نام پہ تو ایجوکیشن والوں نے ہمیں الگ کیا، بیکس کا ہے یہ معاملہ۔ پھر بیکس پہ ابھی پوسٹ آئے ہیں تو پھر ابھی کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ آپ چھوٹے بچے تھوڑی ہیں کہ غلطی کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا گھر کا کوئی معاملہ کا چھوٹا سا کام تھوڑی ہے، غلطی کر رہے ہیں۔ اتنے ڈپارٹمنٹ بیٹھے آپ لوگوں کا شکل نہیں ہے تو اتر جائے نا اس سیٹ سے، اتنی چھوٹی بڑی غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ غلطی تو ان سے ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں، آپ لوگ بچے تو نہیں ہے، اپنا کام صحیح طرح کرے۔ گلگت بلتستان میں تعلیم کا جیسا برا حال گزشتہ کچھ برسوں میں ہوا ہے ویسا پہلے کبھی نہیں رہا۔ یہاں تعلیم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے حکمرانوں نے۔ دراصل حکومت کو تعلیم کی کبھی پرواہ رہی ہی نہیں، اوپر سے یہاں موجود افسر شاہی نے تعلیم کا بھٹا بٹھا دیا۔ پورے خطے میں معیاری تعلیم کا فقدان ہے اور کورونا کی وجہ سے تعلیم ویسے ہی متاثر رہی ہے۔ آج جبکہ حالات کچھ حد تک معمول پر آئے ہیں تو اساتذہ کے مشکلات کی وجہ سے تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں اساتذہ خاص طور سے خواتین کو اس طرح سڑکوں پر ذلیل ہونا پڑ رہا ہے جو بے حد شرمناک ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بچوں کو درس دینے میں گزار دیا۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں معاشرے میں ہر شخص کو بہتر زندگی بتانے کے یکساں مواقع مل سکیں، اس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بچوں پر تو خاصی توجہ دی جا رہی ہے، اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن کا بھی پورا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تعلیم سے لے کر منورنجن اور اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے مختلف پروگرامز کیے جا رہے ہیں، جیسے شری نگر میں خاص میوزیکل ایونٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں وادی کے خاص بچوں نے نہ صرف شرکت کی بلکہ اپنی اسٹیج پرفارمنس سے سب کو حیران بھی کر دیا۔ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ ان کی جدید تعلیم، صحت مند غذا اور بہتر تربیت سے وہ بنیاد تیار ہوتی ہے جس پر آگے بڑھ کر وہ اپنا اور قوم کا مستقبل تعمیر کرتے ہیں۔ کچھ بچے خاص ہوتے ہیں جنہیں اسپیشل چائلڈ کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ذہنی یا جسمانی طور پر بھلے ہی تھوڑے کمزور ہوں لیکن ان پر خدا کی خاص مہر ہوتی ہے۔ ایسے ہی خصوصی بچوں کے لیے گزشتہ دنوں سری نگر شہر میں ایک خاص موسیقی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم ان کے لیے ایک میوزیکل شو کریں جس میں یہ بچے انٹرٹین کریں اینڈ ان کی آؤٹنگ ہو جائے اینڈ یہ اپنا ہنر لوگوں تک پہنچائے کہ یہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آج دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ ہیں اینڈ لوگ کافی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ اویئر ہو جائے کہ یہ بچے جو ہیں یہ کسی سے کم نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے جو ہیں یہ باقی سے پیچھے نہیں ہیں۔ وادی کے ان خاص بچوں کے لیے منعقدہ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے موجودہ وقت کے معروف گلوکار وقار خان نے شرکت کی۔ اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے انہوں نے اسٹیج سے ہلکے پھلکے ہندی فلموں کے نغمے گائے۔ اس کے ساتھ ہی کشمیری زبان کے سریلی نغموں سے انہوں نے پورا سماں ہی باندھ دیا۔ یہ ان کی آواز کی ہی جادوگری تھی
کہ شائقین نہ صرف جھومتے نظر آئے بلکہ اسٹیج پر کچھ پرجوش بچے گیتوں پر تھرکتے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ سری نگر میں موسیقی پروگرام میں اپنے بچوں کی شمولیت کو دیکھ کر ان کے والدین بھی کافی خوش دکھائی دیے۔ آج تو اتنا کمال ہوا کہ مطلب اس نے پرفارم بھی کیا، گانا بھی گایا، وہ روپ اس میں بھی آئی ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اچھا لگا آج آپ کو؟ مجھے تو بہت اچھا، میں جب سے یہاں ہوں میں تو روتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا سب بچوں کا، اس میں تو بہت چینج آئے میرے بیٹے میں، اس لیے ہم شکر گزار ہیں پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اور سارے سٹاف کا، چھوٹے تارے کا سٹاف، مطلب انہی کا شکر گزار ہیں ہم کہ میری بیٹی کو اس قابل بنایا کہ یہ اسٹیج پہ آئی ہے آج۔ اسپیشل بچوں کی مجموعی ترقی کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا اس سمت میں والدین کے ساتھ انتظامیہ اور غیر سرکاری ادارے بھی کافی فعال رہتے ہیں۔ معاشرے کی ذمہ دار شخصیات بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس سمت میں اپنے فرائض کو انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے ثقافتی پروگرامز بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایسا میسیج دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنی جو سوسائٹی ہے کہ یہ بھی ایک ہمارا حصہ ہے، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، ان کو ایسا آئسولیٹڈ فیل نہیں کروانا ہے۔ تو ایک آبجیکٹو یہ تھا کہ ایک اویئرنیس ہو لوگوں میں۔ تسکین دل کی خاطر تم اسپیشل بچوں کے لیے جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں ثقافتی پروگرامز کے علاوہ ان کی فلاح و بہبودی سے متعلق سرگرمیاں بھی چلائی جاتی رہی ہیں۔ کبھی خصوصی کیمپ لگا کر انہیں ان کی ضرورت کے مطابق مصنوعی اعضاء مہیا کرائے جاتے ہیں، تو کبھی ایسے میوزیکل اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کے ٹیلنٹ کو نمایاں کیا جاتا رہا ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ احمد حسین خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ چین کے سی پیک منصوبے میں گلگت بلتستان جیو اسٹریٹجک نوٹ ہے، اسے لے کر مقامیوں میں پہلے ہی شدید ناراضگی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بے جا کارروائیوں سے علاقہ مکینوں کا غصہ اور زیادہ بھڑکنے کا خدشہ بن گیا ہے۔ پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم لوگ راولاکوٹ میں سیاسی کارکنان کی گرفتاری کے خلاف مذمت کرتے ہیں۔ پولیس عملے کی طرف سے اسیروں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، جبکہ جیلوں میں بند سیاسی کارکنان زندگی کی بنیادی ضروریات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر حکومت پاکستان کو ہمیں لوٹنے سے روکنے کی بجائے ہم پر دباؤ بنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ضیاء الدین علی شاہ نے ایک تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے کہ یہ ہے گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ تیز چلنے والے انٹرنیٹ سروس کی حالت، جو ایس سی او کی جانب سے دستیاب کروائی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کا جنازہ لوڈ ہو رہا ہے۔ زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ نئے کشمیر نے سال 2022 کے پہلے چھماہی میں سیاحتی اچھال دیکھا ہے۔ مرکزی وزیر جی کے ریڈی کے مطابق تقریباً 1 کروڑ 5 لاکھ سیاح جموں کشمیر آ چکے ہیں۔ شعبہ سیاحت ترقی یافتہ کشمیر کی بنیاد ہے۔ احساس کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ 26 سالہ پیپر میشے آرٹسٹ کشمیر کی ثقافت کو تحفظ دینے میں لگی ہے۔ شری نگر کے لال بازار کی شافیہ شفیع کشمیر کی صدیوں پرانے آرٹ کو نئے طریقے سے بنا کر اسے پھر سے چلن میں لا رہی ہیں۔ درختوں سے گھری سڑک کی خوبصورت تصویر کے ساتھ شری نگر گرل نے ٹویٹ کیا ہے کہ کنفیوشیس کا کہنا ہے کہ سڑکیں سفر کا ذریعہ ہے، وہ خود منزل نہیں ہوتے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔
بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع متھرا میں محکمہ صفائی میں کام کرنے والا ایک ملازم اس وقت اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا جب ایک وائرل ویڈیو میں اسے کوڑے کے ایک ٹھیلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اور ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی تصاویر کو لے جاتے ہوئے دکھایا گیا۔ پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن چینل پی ٹی وی بھارت کے ہر معاملے کو تل کا تاڑ بنانے میں لگا رہتا ہے۔ بھارت کے راجیہ اتر پردیش میں متھرا شہر ہے جس کا نام تک پی ٹی وی کے سینئر اینکر کو معلوم نہیں ہے، لیکن انہیں تو اول جلول خبریں دکھانے سے مطلب ہے۔ یہاں صفائی کا کام کرنے والے بابی نامی ایک ملازم کا ویڈیو وائرل ہوا ہے۔ وائرل ویڈیو میں اس صفائی ملازم کو کوڑے کے ٹھیلے میں بھارت کے اعلیٰ سیاست دانوں کی تصاویر لے جاتے ہوئے دکھایا گیا۔ پی ٹی وی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اس 40 سالہ ملازم کو نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس ملازم نے اپنی وجاہت دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تمام کچرا ایک کوڑے دان سے اٹھایا تھا۔ حالانکہ پی ٹی وی کو جب بھارت مخالف کوئی خبر نشر کرنے کو نہیں ملی تب وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مقامی باشندوں اور مستقبل سنوارنے کی حسرت لیے نئی نسل کے ساتھ ہو رہا یہ سلوک تقریباً 7 دہائی پرانا ہے۔ پاکستان کی غلامی میں پشت در پشت تباہ ہو گئی، لیکن حکمرانوں کی پالیسی میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقامی باشندوں کو اور بھی سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شکوہ شکایت پر سخت ایکشن لیا جا رہا ہے اور مخالفت کرنے والوں کو غدار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایسے میں اپنے قبضے والے کشمیر کو لے کر پاکستان کی نیت کیسی ہے، اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی خوفناک سازشوں کے خلاف عوام جیسے جیسے باور ہو رہے ہیں، وہ اتنے ہی شدت کے ساتھ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ جلد سے جلوس نکال کر دوسرے لوگوں کو بھی پاکستان کی ناپاک چالوں کے خلاف باور کرا رہے ہیں۔ جو لوگ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں انہیں ہر طرح کی سہولت مہیا کرائی جا رہی ہے، انعام اور اکرام سے نوازا جا رہا ہے، اور جو اس کے مخالفت میں ہیں ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک برتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ایک پاکستان مخالف احتجاج میں شرکت کرنے پر 13 افراد کو گرفتار کیا گیا، جس میں طالب علم بھی شامل ہیں۔ اس وجہ سے عوام میں بھاری ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ 13 نوجوانوں کو، جس میں ایک ہمارا ننھا منا سا طالب علم جو بیماری کی حالت میں تیسری بار پابند سراسر ہے، محسن عزیز جس کے پلیٹلیٹس کم ہیں، اس کو بھی شدت کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ ان 13 نوجوانوں کو کل شام تک اگر رہا نہیں کیا جاتا تو پھر ہم آگے کا لائے عمل ابھی سے لے لیتے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام لگاتار پاکستان کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ یہاں کئی قوم پرست جماعتیں ایسی ہیں جو پاکستانی فوج اور ایجنسیوں کی دھمکی سے ڈرے بغیر آزادی کی شمع کو لگاتار روشن کرنے میں جٹی ہیں۔ مثلاً کشمیر نیشنل عوامی پارٹی، کشمیر نیشنل پارٹی، نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن، یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ اس کے علاوہ اب تو ہر فرد پاکستان کے خلاف لڑائی میں اپنا کیفر کردار نبھانا چاہتا ہے۔ عوام کے اس جد و جہد سے قوم پرستوں کو بھی ترغیب ملتی ہے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ یہ روڑے بند کرتے ہیں۔ یہ اگر جرم ہوتا تو پاکستان کا سابق وزیر اعظم عمران خان ڈی چوک میں جا کے جنسی آلودگی نہ پھیلا، وہاں پہ جا کے اس کی تذلیل نہ کرتا اگر یہ جرم ہوتا۔ اگر تم ڈی چوک جا سکتے ہو، ہم روڑے کیوں نہیں بند کر سکتے ہیں؟ روڑے بند کرنا ہمارا حق ہے، یہ جمہوری حق ہے، اور جب کوئی نہیں سنتا تو پھر جمہوری حق استعمال کیا جاتا ہے۔ عوام پر اذیتیں برپا کرنے کا کام پہلے تو
पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के जिम्मे था, लेकिन अब हुक्मरानों और उनके इशारे पर मकामी पुलिस ने भी ये जिम्मेदारी बखूबी उठा रखी है। इस मजम्मत भरे कारनामे में दोनों ही हुक्मरान मतलब पाकिस्तान के भी और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के भी बराबर के शरीक हैं। हैरानी होती है कि कैसे ये रहनुमा सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ मसनदे इक़्तिदार की लालच में अपने पाकिस्तानी आकाओं का भरपूर साथ दे रहे हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म तनवीर इलियास भी ऐसे ही एक रहनुमा हैं, जिन्होंने हालिया दिनों कौम परस्तों को गद्दार और भी न जाने क्या क्या कहा था। उनके इस बयान के बाद पूरे खित्ते में गुस्से की लहर देखी जा सकती है। हमारे बाप दादा इलियास नामी शख्स के तरह, जो शायद तुम्हारा बाप होगा, मुझे शक है, तुम्हारा DNA टेस्ट करवाया जाए तो पता चले वो उस इलियास नामी शख्स की तरह चोर नहीं थे, लुटेरे नहीं थे, मोपे वतन थे। वो अपनी हक हलाल की खाते थे। तुम्हारा बाप, किसको नहीं पता, तुम्हारा बाप एक बैंक में गार्ड के ड्यूटियां करता था, गार्ड की नौकरी करता था पौनियोले में। वो कौन सा वाला दिन का चिराग था, वो कौन सी लॉटरी थी जिसने रातों रात तुम्हें अरबपति खरबपति बना दिया? वो लॉटरी हमें पता है कौन सी थी। एक तो तुम जिस्म फरोशियां करते रहे और दूसरा तुम चोरियां करते रहे। मुल्क हमारा, तुम्हारा। अवाम की तहरीक में आई तेजी देखकर ऐसा लगता है कि इस बार अवाम की जद्दोजहद जरूर कामयाब होगी। पाकिस्तान के नापाक शिकंजे से उन्हें जल्द ही निजात मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार अवाम पाकिस्तान की धमकियों और जोर जबरदस्ती के आगे डर नहीं रहे, बल्कि उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम पर हो रही जुल्म ज़ियादतियां देखने के बाद एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों में रहने वाले अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए रखने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से कई अहम तरीन मंसूबों पर काम जारी है। खासतौर से फौज के जरिए रोजगार मुहैया करवाने वाले और तकनीकी जानकारी देने वाले कोर्स की काफ़ी मकबूलियत है और इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी मांग रहती है। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार परक कोर्स के लिहाज से कंप्यूटर की ट्रेनिंग काफ़ी अहम है। ऐसे में फौज, सरकारी महकमे और गैर सरकारी इदारे मिलकर इससे मुताल्लिक काम में शिरकत कर रहे हैं। जिला पुंछ के मकामी नौजवानों को सुबह शाम की शिफ्ट में कंप्यूटर कोर्स करवाया जा रहा है। बासलाहियत बनने की इस मुहिम में ख्वातीन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मौजूदा वक्त में अवाम के हर छोटे बड़े काम को कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए चुटकियों में पूरा कर लिया जाता है। कंप्यूटर की अहमियत आए रोज बढ़ रही है और इसे समझते हुए जम्मू कश्मीर के दूर दराज सरहदी इलाकों में रहने वाले नौजवानों को कंप्यूटर चलाने की तरबियत दी जा रही है। इन्हें सिविल इंतजामिया की जानिब से कई कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। नौजवानों को जदीद तरीन तकनीकी जानकारियों से आरास्ता करने में हिफाजती अमला भी अहम किरदार अदा कर रहा है। इन दिनों पुंछ में मुकामी नौजवानों को स्किल इंडिया नामी स्कीम के तहत 3 माह का कंप्यूटर कोर्स करवाया जा रहा है। इस मंसूबे को वजारत दिफा और वजारत कबायली उमूर के तामुन और इश्तराक से अमली जामा पहनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डिफेंस की तरफ से, जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो रीजन है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, उनको एक अवेयरनेस दी जा रही है और डिफरेंट सेक्टर में इनको डिप्लोमा दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री का, कि ये बहुत अच्छे से इन्होंने एस्टेब्लिश किया और इसको बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। और इस चीज़ का बहुत एडवांटेज है इन बच्चों को, आगे जाके इन बच्चों के करियर में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा जो कंप्यूटर डिप्लोमा ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। स्किल इंडिया मंसूबे के तहत इस कंप्यूटर कोर्स को सुबह शाम की शिफ्ट में पूरा करवाया जा रहा है।
جس کے ذریعے ضلع پونچھ کے مختلف علاقے خاص طور سے کرمارا، دیگور، کسلیاں اور گلپور علاقے کے نوجوان بے حد جوش و خروش کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹر میں موجود کمپیوٹرز لیب میں انہیں بیسک کمپیوٹر آپریشن کی معلومات تو دی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کے پسندیدہ کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کے پہلے کچھ پتہ نہیں تھا کمپیوٹر کے بارے میں، ہمیں یہاں پہ بہت سکھایا گیا۔ تو ہم مڈل کلاس لوگ ہیں سر، تو ہمارے یہاں گاؤں میں اس کے پہلے کچھ ایسا نہیں تھا، تو فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے گاؤں میں ایسا ہو، سب بچے کر سکیں۔ ہمارے جیسے لوگ دور دور تک نہیں جا سکتے شہروں میں پڑھنے کے لیے، یہاں ہمیں فری کی نالج مل رہی ہے۔ آج کمپیوٹر کا دائرہ صرف شہروں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ دن بدن دور دراز دیہی علاقوں میں بھی اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کام کو کمپیوٹروں کے ذریعے کم وقت میں پورا کر رہے ہیں۔ ایسے میں حفاظتی عملے کی جانب سے چلائے جا رہے اس طرح کے جدید ترین کورسوں کی مدد سے مقامی نوجوانوں کی کمپیوٹر اسکل بھی بہتر ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوان اس بات سے پرامید ہیں کہ آنے والے دنوں میں مختلف شعبوں میں انہیں بھی کامیابی ملے گی۔ اسی لیے یہاں پر تمام زیر تربیت نوجوان حفاظتی عملے کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ یہاں پر ہم آتے ہیں روزہ، تو مجھے لگ بھگ 20-25 دن ہو گئے یہاں پر آتے ہوئے۔ یہاں پر ہم کمپیوٹر سیکھتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کہیں بھی نہیں سیکھا، اور جہاں سکھایا جاتا ہے وہاں پر پیسے لگتے ہیں فری۔ یہاں پر درگا بٹالین پونچھ برگیڈ کی طرف سے ہمیں فری آف کاسٹ یہاں پر کمپیوٹر سیکھنے کو مل رہا ہے۔ عوام کی حفاظت کے ساتھ ان سے بہتر تال میل قائم ہو سکے، اس لحاظ سے حفاظتی عملے کی جانب سے مختلف سرگرمیاں چلائی جاتی رہی ہیں۔ مقامی نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے مختلف نوعیت کے پیشہ ورانہ تربیتی پروگرامز کے ذریعے انہیں برسر روزگار بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ضلع پونچھ میں چلائے جا رہے اس اسکل ڈیولپمنٹ کورس کی مدد سے بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اپنے کیریئر کو بھی نئی سمت دینے میں کافی مدد ملے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔